فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، شکلیں بتا رہی ہوگی. جو سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ جو نیکوکار ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے اور جو بدکار ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ ان معنوں میں ہو رہا ہے. ویسے تو پوچھ گچھ ہوگی، مراد یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ حساب کتاب کرے گا. ادروائز ضرورت نہیں، اس کو تو پتہ ہے کہ کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، بلکہ وہ جس نے خود جانا ہے اس کو بھی پتہ ہے میں نے کیا کرتوت کیے ہوئے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کسی انسان کسی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کو پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا، یہ اب میں ترجمہ نہیں کرتا جا رہا، ظاہر ہے کہ میں اتنی دفعہ اس کا ترجمہ کر چکا ہوں کہ یہ آپ نے کانٹیکسٹ میں دیکھ لینا ہے. اگر تو وہ قدرت کی نشانی ہے تو قدرت. اب دیکھیں یہاں پہ تو مجرموں کا ذکر آ رہا ہے اور جہنم کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاء کا ترجمہ یہ کرنا تو بیوقوفی ہے نا کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی دوزخ تو رب کی نعمت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے غضب کا مقام ہے. تو یہاں پہ مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے، وہ چاہے تو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. ہادہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو بہت گرم ہوگا. یعنی گرم پانی، وہاں پہ پیاس لگے گی، پہلے تو بھوک لگے گی تو کڑواہٹ والا ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، اس کے بعد سخت پیاس لگے گی اتنی سخت کہ وہ پانی کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن پانی ہوگا اتنا زیادہ گرم کہ وہ چہرے کے قریب لے کے جائیں گے. تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں کہ ان کے چہرے کی کھال لٹک جائے گی، ان کی انتڑیاں جو ہے وہ جل جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی ان غضب کی بڑی بڑی نشانیاں ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو جنوں انس کے گروہ. یہاں پہ یہ ترجمہ، نعمت ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے حضور پیشی سے کہ اسے مر کے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے تو دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں. افنان کہتے ہیں عربی زبان میں جو یعنی ٹہنیوں. تو یہ جو جنتیوں کے جو ان کو باغات دیے جائیں گے وہ پھلدار درخت ہوں گے ٹہنیوں والے. وہ تو پھر صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے نا کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سر ایک درخت کا. تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور آپ بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی، اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے. تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت. تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر. اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے. اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو.
اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا، اور یہ درجہ کا۔ یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں، تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر۔ اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے۔ اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا، اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا چکا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے، نہیں، ٹہنی لٹک رہی ہوگی، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی، اور آپ اس کو پھل کے توڑ کے کھائیں گے، کیونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا، ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا۔ جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ختم کوئی چیز نہیں ہوگی، جو آپ کھائیں گے نا آپ، اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا، کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی، بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی، یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو انہیں کھانا کھا کے آیا تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں، ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں، بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی یہ تمام احادیث جو جنت کے ٹاپک میں ہیں، ان کو اگر آپ نے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں دیکھنا ہے تو مشکات المصابیح کی 3ری جلد میں، جس کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، اس کی 3ری جلد میں آپ جا کے جنت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی، اور اگر آپ نے ان کو مزے لے کے سننا ہے تو آپ تارجمی صاحب کے لیکچر دیکھیں، میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کو